بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے اسباق میں صفت مشبہ تک کی مکمل تفصیل آ چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم کل جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، اس میں ظرف اور اس میں آلہ اور اس کی تفصیل، اس کے قاعدے، اس کا استعمال وغیرہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ظرف کو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ظرف کے معنی برتن کے آتے ہیں، ظرف جمع ظروف برتن۔ چونکہ برتن کے اندر کوئی سامان رکھا جاتا ہے، جیسے مان لو کٹورے میں، پلیٹ میں کوئی سامان آپ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو ظرف کے اندر بھی کوئی کام ہوتا ہے، تو اسی لیے اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف۔ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ، آپ نے کمرہ کہا، مثلا کمرہ، غرفتن آپ نے کہا۔ غرفتن اگرچہ صرفی اعتبار ظرف نہیں، لیکن غرفتن ظرف ہے، کیونکہ غرفتن کے اندر آدمی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی کام ہوتا ہے، لہذا وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں ظرف کہلائے گا۔ مسجد اس میں ظرف ہے، چونکہ مسجد کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جس چیز کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو اس کو ہم ظرف کہتے ہیں۔ تو اس میں ظرف کو بھی ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان۔ آپ مطلق تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم ظرف کہتے ہیں جو کسی ایسے جگہ کو بتائے جس کے اندر کام ہو، یا کسی ایسے وقت کو بتائے جس کے اندر کیا ہو رہا ہو؟ کام ہو رہا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ ظرف ہے۔ جو کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے وقت پر دلالت کرے جس کے اندر کوئی کام ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف۔ اگر وہ جگہ کے معنی بتا رہا ہے کام کے ساتھ ساتھ تو ظرف مکان ہے، اور اگر وہ کام کے ساتھ وقت کے معنی دے رہا ہے تو کیا ہے وہ؟ ظرف زمانے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا مجلسن، بیٹھنے کی جگہ، تو اس کا نام ہوا ظرف مکان۔ اور اگر آپ نے اس کا ترجمہ کیا مجلسن، بیٹھنے کا وقت، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ ظرف زمان۔ جیسے موقع ہو، اگر کہیں ضرورت وقت کی ہو تو وقت کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، اور اگر کہیں ضرورت جگہ کی ہو تو وہاں کیا کر لیتے ہیں ہم؟ جگہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جیسے بھی آسانی ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لفظ کو ہم ظرف کہیں گے جو کسی ایسی جگہ یا ایسے وقت کو بتائے جس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو، اسی کا نام اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف کے دو وزن آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس میں ظرف بھی ایک مشتق ہے اور اس کو مصدر سے بننا چاہیے، لیکن ہم اس کو مصدر سے نہ بنا کر ہم اس کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ بات وہی ہے، مضارع بھی کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ تو ہم براہ راست اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مصدر سے بنتا ہے، یہ ذرا سا ہم گھما کر کہتے ہیں کہ مصدر سے بنتا ہے، درمیان میں کیا لے آتے ہیں ہم؟ مضارع ہے۔ پھر بھی بات وہی، بھئی ظاہر بات ہے مضارع اصل تو ہے نہیں ہے، مضارع خود دوسرے سے بنا ہے۔ مضارع بھی کس سے بنا؟ مصدر سے۔ تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے لکھا بھی ہے کہ اس میں ظرف مصدر سے نہیں بنتا، بلکہ اس میں ظرف مضارع سے بنتا ہے۔ دراصل اس کی ایک وجہ ہے، اس میں ظرف کے دو وزن آتے ہیں، اس میں ظرف کے دو وزن آتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں وزنوں کو سمجھنا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ظرف فعل مضارع سے بنتا ہے، تاکہ دونوں وزن اور دونوں وزن کی علت اور دونوں وزن کے بننے کی وجہ، بننے کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہو سکے؟ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اس میں ظرف اگرچہ بنتا مصدری سے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ تو فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کی ہمارے پاس تین حالتیں ہوتی ہیں، فعل مضارع کے تین وزن ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ یعنی مضارع کے کلمے پر زبر آئے گا، یفعلو، یفتحو۔ مضارع کے کلمے پر زیر، یفعلو، یضربو۔ مضارع کے کلمے پر پیش، یفعلو، ینصرو۔ تین وزن ہوتے ہیں مضارع کے، انہی تینوں وزنوں سے اس میں ظرف بنتا ہے۔ اس میں ظرف کے دو وزن آتے ہیں، مفعل اور مفعل۔ اگر مضارع کے کلمے پر کسرہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ یضربن، یضربو، یا اسی طرح مثال کے طور پہ یحسبو۔ مضارع کے کلمے پر اگر کسرہ ہو تو اس کا وزن آئے گا مفعل، مضارع مکسور العین سے، یضربو، یحسبو۔ مضارع کے کلمے پر اگر کسرہ ہو اور اس سے ہم ظرف بنانا چاہتے ہیں تو مفعل کے وزن پر بنے گا۔ دوسرا وزن آتا ہے مفعل، دوسرا وزن آتا ہے مفعل۔ اس مضارع سے بنتا ہے جس کے عین کلمے پر ضمہ ہو یا اس کے عین کلمے پر فتح ہو۔ مضارع مضموم العین اور مضارع مفتوح العین سے بنے گا۔ مضارع مفتوح العین میں آپ یفتح کو لے آئیں، یفتح، اور مضارع مفتوح العین میں کس کو لائیں گے آپ؟
یسمعو کو لائیں گے, کس کو لائیں گے؟ یسمعو کو لائیں گے. دو ہی تو آئیں گے مضارع مفتول عین میں جی, مفتول عین ہی بتا رہا ہوں ابھی. مضارع مفتول عین میں دو آ جائیں گے, فتح یفتح, سمع یسمع. اسی طرح مضارع مسموم العین میں بھی دو آ جائیں گے, ینصر اور یکرم. تو یہ ہمارے پاس 4 بابوں سے آ جائے گا. بھائی 6 باب ہی تو ہوتے ہیں ہمارے پاس. 4 کے عین کلمے پر, 2 کے عین کلمے پر زبر, 2 کے عین کلمے پر پیش اور 2 کے عین کلمے پر زیر. عین کلمے پر زیر والے کو ہم نے لگا دیا مفعول کے ساتھ, یعنی اگر مضارع کے عین کلمے پر زیر ہو تو اس سے اس میں ضرب بنے گا مفعول عین کلمے کے کسرے کے ساتھ. اور اگر مضارع کے عین کلمے پر زبر ہو جیسا کہ ان دونوں بابوں میں ہے, یا مضارع کے عین کلمے پر پیش ہو جیسا کہ آپ ینصر اور یکرم کے اندر دیکھتے ہیں, تو اس کا وزن آئے گا عین کلمے کے زبر کے ساتھ مفعول. تو 4 باب آ گئے مفعول کے اندر اور 2 باب آ گئے مفعول کے اندر. باب ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہی ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 6. 2 بابوں کو ہم نے عین کلمہ مکسور میں لگا دیا مفعول, باب ضرب یضرب سے, باب حسب یحسب سے. 4 بابوں کو ہم نے مفعل کے اندر لگا دیا عین کلمے پر زبر, یفتح یسمع مضارع مفتول عین, ینصر یکرم مضارع مضموم العین. اب ظاہر بات ہے جب 6 باب پورے ہو گئے تیسرے وزن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر یہ سوال کرنا چاہیں کہ بھئی جب مضارع ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں تو ہم کیا کر لیتے؟ 3 ہی وزن لے آتے. ایک وزن آتا مضارع مکسور العین سے مفعول, مضارع مفتول عین سے مفعول, اور مضارع مضموم العین سے مفعول آ جاتا. لیکن ایک بات ابھی میں نے بتائی تھی کہ بھئی ہم نے جب 18 صیغے بنائے تھے آپ بڑے پریشان ہو رہے تھے. بھئی 6 صیغے ٹھیک ہے, 18 تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو یہاں پہلے سے ہی کم ہے, لہذا ہمیں زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے, ایک اصول ہے, ضابطہ ہے, اگر تھوڑے سے ہمارے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہوں, کم سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہوں, تو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبارت اگر مختصر ہو اور مختصر عبارت سے وسیع معنی حاصل ہو جائیں تو وہ عبارت کیا مانی جاتی ہے؟ فصیح اور بلیغ مانی جاتی ہے, جس کو ہم جوامع الکلم کہتے ہیں. تو یہاں جب ہمارا کام 2 سے 3 کا ہو رہا ہے, 2 ہی سے ہمارا 3 کا کام ہو رہا ہے, تو خواہ ذہن میں یہ سوال پیدا کرنا کہ 3 وزن ہونے چاہیے تو آسانی ہے, اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس میں ظرف اس کو کہیں گے کہ جو کسی جگہ یا وقت کے معنی دے اور ساتھ میں اس کے اندر کام ہو رہا ہو. کسی جگہ میں یا کسی وقت میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے ہونے کو اگر کوئی لفظ بتاتا ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف کے 3 وزن آتے ہیں, مضارع مضموم العین اور مفتول عین سے مفعول کے وزن پر, اس میں ظرف کے 2 وزن آتے ہیں, مضارع مفتول عین اور مضموم العین سے مفعول کے وزن پر, اور مضارع مکسور العین سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی سی تبدیلی کرنی پیدا ہوگی آپ کو. صرف یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو آپ کو حذف کرنا ہے. مان لیجیے آپ یضربو ہے آپ کے پاس, علامت مضارع کو آپ گرا دیں گے, علامت مضارع کی جگہ پر آپ کیا لگا دیں گے؟ میم مفتوح. یہ ذہن میں رہے, اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف میں بنیادی فرق میم ہی کا ہے. اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کے وزن ایک جیسے ہوتے ہیں, فرق صرف کس کا ہے؟ میم مفتوح کا. اس میں اعلیٰ میں میم مکسور اور اس میں ظرف میں میم مفتوح ہوتا ہے. علامت مضارع کی جگہ میم مفتوح لگا دیجئے, آخر میں تنوین لگ جائے گی, عین کلمے پر کسرہ رہے گا, یضربو سے مضرب. یحسبو علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دیجئے, آخر میں تنوین, ظاہر بات ہے اس میں ہے تنوین آ جائے گی, عین کلمے پر کسرہ اپنی جگہ پر رہے گا, یحسبو سے محسبن. اب آ جاتے ہیں مفتول عین پر. ہمارے پاس یفتحو ہے, علامت مضارع کو دور کریں گے, علامت مضارع کو دور کر کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ میم مفتوح لگا دیں گے, آخر میں تنوین رہے گی اور عین کلمہ اپنے حال پر باقی رہے گا, بن جائے گا مفتحن. یسمعو علامت مضارع کو دور کریں گے, علامت مضارع کو دور کر کر شروع میں کیا لگا دیں گے؟ میم مفتوح لگا دیں گے, عین کلمہ اپنی حالت پر باقی رہے گا, آخر میں آ جائے گی تنوین. مفتحن کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت, مسمعون سننے کی جگہ یا سننے کا وقت. عین کلمے پر ضمہ ہے ینصرو میں, سب سے پہلے علامت مضارع کو دور کریں گے,
علامت مضارع کو دور کر میم مفتوح لگا دیں گے، اور عین کلمے پر جو ضمہ ہے اسے کیا کریں گے؟ فتح سے بدل دیں گے، ضمہ باقی نہیں رہے گا۔ ینصر سے منصر، یکرم سے علامت مضارع کی جگہ میم مفتوح، آخر میں تنوین، اور عین کلمے کے ضمے کو بدل دیں گے فتح سے، مکرمن۔ تو ہمارے پاس 6 وزن ہو گئے، دیکھیں آپ، یضربو سے مضربن، یاسبو سے محسبن، یفتح سے مفتحن، یسمع سے مسمعن، ینصر سے منصرن، یکرم سے مکرمن۔ عین کلمے پر کسرہ ہے تو کسرہ رہے گا، عین کلمے پر فتح ہے تو فتح رہے گا، عین کلمے پر ضمہ ہو تو صرف اسے کیا کر دیں گے؟ فتح سے بدل دیں گے، چونکہ عین کلمے پر ضمہ اس میں ظرف میں نہیں آتا ہے۔ تو اس میں ظرف بنانے کے لیے علامت مضارع کو دور کیا، آخر میں تنوین لگائی، اور عین کلمے پر کسرہ ہے تو کسرہ کو باقی رکھا، فتح ہے تو فتح کو باقی رکھا، اور اگر ضمہ ہے تو ضمے کو بھی ہم فتح سے بدل دیں گے۔ اب یہاں پر وہ سوال جو ہم اس سے پہلے ہر اسم میں کر چکے ہیں کہ کیا اس کے تثنیہ اور جمع کے صیغے آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، تثنیہ جمع کے صیغے بالکل آ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، تذکیر و تانیث کا اس میں ظرف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ظرف میں تذکیر و تانیث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے اس میں مبالغہ میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تذکیر و تانیث کا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اسی لفظ سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ مذکر کے معنی، اور اسی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مؤنث کے معنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ظرف کے صرف 3 وزن آتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مثال کے طور پہ تثنیہ کے لیے وہی پرانا قاعدہ، الف اور نون لگا دیں گے، جمع کا وزن طے شدہ ہے، صرف تثنیہ بنائیں گے ہم، واحد کا وزن بھی طے شدہ ہے اور جمع کا بھی طے شدہ ہے۔ جمع کا وزن آتا ہے اس میں ظرف میں مفاعل، مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل، مفعلان، مفاعل، صرف 3 وزن آئیں گے، اور زبر کے ساتھ بھی آپ اسی کو لا سکتے، مفعل، مفعلان، مفاعل، صرف زبر زیر کا مسئلہ ہے، وزن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مضرب، مضربان، مضارب، محسب، محسبان، محاسب، مفتح، مفتحان، مفاتح، مسمع، مسمعان، مسامع، منصر، منصران، مناصر، مکرم، مکرمان، مکارم۔ صرف 3 وزن ہیں، واحد کا وزن طے شدہ پہلے سے ہے، جمع کا وزن بھی طے شدہ ہے مفاعل کے وزن پر، البتہ تثنیہ صرف کیا کریں گے آپ؟ الف اور نون کا اضافہ کر کے آپ تثنیہ بنا لیں گے۔ اس میں ایسا نہیں جیسے کہ آپ نے صفت مشبہ میں یا اس میں فاعل یا مفعول میں 3 صیغے مذکر کے 3 صیغے مؤنث کے، ایسا یہاں نہیں ہے، تذکیر و تانیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف 3 ہی وزن ہیں۔ اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم مذکر کے معنی حاصل کریں تو انہی سے حاصل کریں گے، اور اگر کہیں آپ کو ضرورت ہے کہ مؤنث کے معنی حاصل کریں تب بھی کیا کریں گے آپ؟ انہی تینوں لفظوں سے آپ مؤنث کے معنی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر اور رہتا ہے، آپ کی کتاب میں کچھ اوزان ایسے لکھے ہوتے ہیں جن کو ہم خلاف قیاس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم انہیں؟ خلاف قیاس کہتے ہیں۔ ایسے وزن 12 ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں وہ وزن؟ 12۔ ان میں خلاف قیاس کا مسئلہ کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ خلاف قیاس کا مسئلہ ان میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یعنی ہم نے جو وزن پڑھے ہیں ماضی مکسور، مضارع مکسور العین سے مفعول کے وزن پر، اور مضارع مفتوح العین سے، اور مضارع مضموم العین سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ہمارے پاس جو 12 وزن آپ کی کتاب میں لکھے، مسجد، مغرب، مشرق، مغرب، مسقط، منبت، یہ 12 وزن ہیں۔ ان 12 کے 12 وزن میں سب کے سب باب نصر ینصر سے آئے ہیں، یعنی سب کے عین کلمے پر ضمہ ہے۔ سجدہ یسجد، نبت ینبت، شرق یشرق، غرب یغرب، رفق یرفق، سب کے عین کلمے پر ضمہ ہیں۔ اور ابھی آپ نے پڑھا اگر مضارع مضموم العین ہو، مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہو تو اس کا وزن مفعول نہیں آتا، بلکہ اس کا وزن کیا آتا ہے؟ مفعل آتا ہے۔ پڑھا کہ نہیں؟ یعنی مضارع مضموم العین سے اگر آپ اس میں ضرب بنانا چاہتے ہیں تو اس کا وزن کیا آئے گا؟ مفعول کے وزن پر آئے گا، زبر کے ساتھ۔ لیکن 12 اوزان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کے مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہے، سب میں کیا ہے؟ مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہے، لہذا قاعدے کے مطابق انہیں کیا ہونا چاہیے؟ مفعول کے وزن پر ہونا چاہیے۔ لیکن اہل عرب نے ان کو خلاف قاعدہ استعمال کیا ہے کسرے کے ساتھ،
سجدہ یسجد سے قاعدے کا تقاضا ہے کیا ہونا چاہیے؟ مسجدن. یسجد کیا ہونا چاہیے اس کو؟ مسجدن. لیکن ہوتا کیا ہے؟ مسجدن کسرے کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہے، اور مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہو اور اس سے آپ ضرب بنانا چاہے تو وہ مفعل کے وزن پر آتا ہے، نہ کہ مفعل کے وزن پر. لیکن یہ 12 وزن، 12 کے 12 اوزان کے عین کلمے پر ضمہ ہے، 12 کے 12 اوزان میں عین کلمے پر ضمہ ہے. قاعدے کے مطابق ان سب کو وزن نمبر 2 پر آنا چاہیے تھا، مفعل کے وزن پر، لیکن 12 کے 12 اوزان کس پر آتے ہیں؟ خلاف قیاس آتے ہیں مفعل کے وزن پر. قاعدے کا تقاضا ہے کہ انہیں مفعل ہونا چاہیے لیکن خلاف قاعدہ. اب چونکہ اہل زبان ظاہر بات ہے مختار ہوتے ہیں، ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم تو اہل زبان کے تابع ہیں. جیسے اہل زبان نے استعمال کیا اسی طرح ہم بھی استعمال کریں گے. ہم اپنی فہم و فراست، عقل و خرد کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو ان کے ماتحت ہیں. اہل زبان نے کیا کیا؟ خلاف قاعدہ مفتول عین لانے کے باوجود اس کو مکسور العین استعمال کیا، لہذا ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ مکسور العین ہی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. البتہ ہم اتنا کہہ دیں گے کہ بھئی قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو زبر کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن جب اہل زبان نے اس کو زبر کے ساتھ استعمال نہیں کیا، ہم بھی اس کو زبر کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. ایسے اوزان کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. اب آپ ذرا بورڈ پر دیکھیں غور سے، اس میں جو الفاظ خلاف قیاس 12 ہوتے ہیں ان کو ہم نے تحریر کر دیا ہے. نمبر 1 مسجدن، نمبر 2 منسکن، نمبر 3 مجزرن، نمبر 4 منبتن، نمبر 5 مطلعن، نمبر 6 مشرقن، نمبر 7 مغربن، نمبر 8 مفرقن، نمبر 9 مسقطن، نمبر 10 مسکنن، نمبر 11 مرفقن، نمبر 12 منخرن. اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو یہ 12 کے 12 الفاظ آپ کو مضارع مضموم العین سے نظر آئیں گے. اب ظاہر بات ہے مضارع مضموم العین سے اگر یہ ہیں تو ان کو عین کلمے کے کسرے کے ساتھ نہیں بلکہ عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اہل زبان ان کو خلاف قیاس کسرے سے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی انہی کے تابع ہیں. ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم ان کو کسرے ہی سے استعمال کریں. ہم چاہ کر بھی ان کو فتح کے ساتھ قاعدے کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے. چونکہ ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، قواعد اہل زبان کے محتاج ہیں، اہل زبان قواعد کے محتاج کبھی نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت اصول اور ضابطوں اور اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارے اسباب، سارے اصول، سارے ضابطے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح جو اہل زبان ہوتے ہیں جن کی اپنی زبان ہوتی ہے وہ قواعد کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ قواعد ان کے محتاج ہوتے ہیں. قواعد ان کی باتوں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فن نحو اور فن صرف کا تعلق یا تو حضرت عمر کے زمانے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. بعض لوگوں نے حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ابتدا بتائی ہے، بعض لوگوں نے حضرت علی سے اس کی ابتدا کی ہے. بہرحال تفصیل تو اس کے بعد ہی ہے، لیکن کم از کم حضرت عمر سے پہلے کوئی اس طرح کی بات ہمارے سامنے نظر نہیں آتی جس کو ہم فن صرف یا فن نحو میں لا سکتے ہیں. حالانکہ زبان تو اس سے پہلے بھی تھی اور فصیح زبان تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا فصیح کون ہوگا؟ اہل زبان تھے، بڑے بڑے شعراء موجود تھے، امرؤ القیس جیسے شعراء موجود تھے، زہیر جیسے شعراء موجود تھے، نابغہ جیسے شعراء موجود تھے، لیکن ان کے پاس کوئی قواعد ہی نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ زبان جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ قواعد کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ اہل زبان کا استعمال، ان کے قاعدے، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ دیکھ کر کیا بنایا جاتا ہے؟ قاعدہ بنایا جاتا ہے. اس لیے ان مثالوں میں بھی ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے عقل کچھ بھی کہے، اگرچہ وہ غلط لگ رہا ہے لیکن پھر بھی کیا رہے گا؟ جو نکلا ان کی زبان سے وہی صداقت ہے. اس میں ظرف کے بعد نمبر آتا ہے اس میں اعلیٰ کا. اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف تقریباً بظاہر ایک جیسی شکل والے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں اعلیٰ ہم کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جا رہا ہو، جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو. اعلیٰ کہتے ہیں ذریعہ. اردو میں بھی اعلیٰ کسی کام کے کرنے کا، اعلیٰ عام کرنے کا ذریعہ ہو. جیسے مان لو یہ قلم ہے، لکھنے کا آلہ ہے تو یہ بھی اس میں اعلیٰ ہو گیا. یہ اسی طرح سے مائک ہے، یہ بولنے کا آلہ ہے تو مائک بھی کیا ہو گیا؟ اس میں اعلیٰ ہو گیا. باقی صرف کے اعتبار سے اس کا وزن ایک خاص ہوتا ہے اور اس کے 3 وزن ہوتے ہیں جو آپ کے بورڈ پر آپ کو اسکرین پر نظر آ سکتے ہیں.
تو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے اس کو ہم اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف میں کئی فرق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلا فرق ہوتا ہے کہ اسم اعلیٰ میں میم مکسور ہوتا ہے اور اسم ظرف میں میم مفتوح ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فرق، اسم اعلیٰ میں میم مکسور اور اسم ظرف میں میم مفتوح ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظرف کے صرف 2 وزن ہوتے ہیں اور اس میں اعلیٰ کے 3 وزن ہوتے ہیں۔ اس میں ظرف کے وزن 2 ہوتے ہیں اور اس میں اعلیٰ کے وزن 3 ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظرف مضارع کے عین کلمے کے اعتبار سے 2 حرکتوں کے ساتھ آتا ہے، عین کلمے کے زبر کے ساتھ اور عین کلمے کے زیر کے ساتھ، اور اس میں اعلیٰ کے عین کلمے پر صرف ایک حرکت آتی ہے، زبر۔ اس میں ظرف کے عین کلمے پر 2 حرکتیں آتی ہیں، کبھی زبر اور کبھی زیر، اور اس میں اعلیٰ کے عین کلمے پر 2 حرکتیں نہیں آتی بلکہ صرف ایک حرکت آتی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے معنی کے اعتبار سے، 3 فرق تھے لفظی اعتبار سے، چوتھا فرق ہے معنی کے اعتبار سے کہ اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، اور اس میں اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جگہ یا وقت کے معنی نہ ہوں بلکہ وہ تو کسی کام کے کرنے کے ذریعے کو بتائے جس کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہے۔ تو 4 فرق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اعلیٰ کا میم مکسور، اس میں ظرف کا میم مفتوح۔ نمبر 2 اس میں اعلیٰ کے 3 وزن، اس میں ظرف کے 2 وزن۔ نمبر 3 اس میں اعلیٰ کے عین کلمے پر 1 حرکت، اس میں ظرف کے عین کلمے پر 2 حرکت۔ اور نمبر 4 اس میں اعلیٰ کسی کام کے کرنے کا ذریعہ سبب اعلیٰ ہوتا ہے اور اس میں ظرف کے اندر جگہ یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی فرق ہوتے ہیں اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں اعلیٰ ہم اس کو کہیں گے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، جو ایسے لفظوں کو پتہ جس کے ذریعے کیا کیا جائے، کوئی کام کیا جائے۔ اس میں ظرف کے 3 وزن آتے ہیں، نمبر 1 مفعال، نمبر 2 مفعالۃ، نمبر 3 مفعال۔ واحد اور جمع، جس طرح اس میں ظرف کا وزن طے شدہ ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ کا واحد اور جمع کا وزن بھی کیا ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مفعال کا وزن مفاعل اور مفعلۃ کا وزن بھی مفاعل، جمع کا وزن طے شدہ ہے۔ اور اس کا وزن بھی طے شدہ ہے۔ اب ظاہر بات یہاں ہم نے ایک الف کا اضافہ کر لیا نا واحد میں، واحد میں الف کا اضافہ، جمع کے اندر یا کا اضافہ کر لیں گے۔ البتہ تثنیہ کا وہی پرانا اصول، واحد کے آخر میں کیا لگا دیا جائے، الف نون، مفعال، مفعلان، مفعلۃ، مفعلتان، مفعال، مفعلان۔ تثنیہ ہم نے بنا لیا اور جمع واحد کا وزن طے شدہ، مفعال، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعیل۔ ایک سوال یہاں آپ اور کر سکتے ہیں کہ ابھی تو میں نے بتایا تھا کہ بھی اس میں اعلیٰ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں میم مکسور ہوتا ہے۔ اب یہ میم مکسور واحد میں بھی ہے، تثنیہ میں، لیکن جمع میں میم مکسور رہا ہی نہیں، جمع میں کیا ہو گیا، میم بدل گیا۔ حالانکہ جب اس میں اعلیٰ تو جمع کا صیغہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھئی تثنیہ بھی اس میں اعلیٰ کا صیغہ، جمع بھی اس میں اعلیٰ ہے اور واحد بھی اس میں اعلیٰ ہے۔ واحد و تثنیہ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں میں میم مکسور ہے، لیکن جمع کے اندر تینوں میں کیا ہو گیا، میم مفتوح ہو گیا ہے، تو اس میں اعلیٰ کہاں رہا۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی صیغے کی اصلی اور زائد کی پہچان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ نہیں دیکھا جاتا، واحد کا صیغہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ فعل ہو تو فعل میں دیکھا جائے گا فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اور اگر اسم ہو تو اسم میں کس کو دیکھا جائے گا، واحد کے صیغے کو، اور واحد کے صیغے میں آپ دیکھ رہے ہیں میم مکسور ہے۔ تثنیہ جمع میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ہے کہ مان لو ضربا ثلاثی مجرد ہے نا، لیکن ضربتم کے اندر تو تم کا اضافہ ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ضربتم تو خماسی کا لفظ ہے، ثلاثی کہاں ہے، بھئی ضربتم خماسی ہوا کہ نہیں ہوا، ضربو میں رباعی ہو گیا، ضربا رباعی ہو گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ثلاثی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رباعی بھی ہے اور خماسی بھی ہے، تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ دراصل جو تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار کس کا ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کا، اور واحد مذکر غائب ضربا ثلاثی مجرد ہے، تو اس کے سب بننے والے بھی کیا ہوں گے، ثلاثی مجرد۔ اسی طرح مسئلہ یہاں واحد کے صیغے کا ہوگا، واحد کے صیغے میں میم مکسور ہے تو کیا ہوا، میم مکسور ہی رہے گا، تثنیہ یا جمع میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال
اس میں اعلیٰ کے 3 وزن ہیں، مفعول، مفعلۃ، مفعال۔ ایک سوال یہاں پر اور آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس وزن 3 ہے، اب ہم کس وزن پر بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ ہمیں کتبہ سے بنانا ہے، اب مکتبن لائیں گے، مکتبتن لائیں گے یا مکتابن بنائیں گے؟ ایک ہی تو بنے گا ایک وقت میں۔ اب ہم کس وزن پر لائیں؟ نمبر 3 پر لائیں، نمبر 2 پر لائیں، نمبر 1 پر لائیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو اختیار ہوتا ہے، 3 وزن برابر ہیں، جس وزن پر آپ جس لفظ کو لانا چاہے لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبدہ سے معبدن، معبدتن، معبادن، نصر سے منصرن، منصرتن، منصارن، فتح سے مفتاح، مفتاحتن، مفتاح۔ جس وزن پر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہر لفظ کو اس وزن پر لا سکتے ہیں، اور یہاں نہ لازم کا مسئلہ ہے نہ متعدی کا مسئلہ ہے۔ جس لفظ سے بھی آپ کو ضرورت پڑے اسی لفظ کو کیا کرو؟ تھوڑی تبدیلی کرو، علامت مضارع کو حذف کرو، علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا دو اور عین کلمے پر زبر دے کر اخیر میں تنوین دے دو۔ علامت مضارع کو دور کریں گے، علامت مضارع کی جگہ میم مکسور، عین کلمے پر زبر اور اخیر میں تنوین لگا دیں گے۔ تنوین کے ساتھ چاہے گولتا لگاؤ یا آخر سے پہلے الف کا اضافہ کرو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یعنی 3 وزن ہمارے پاس ہیں، تینوں میں جو وزن آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس وزن پر استعمال کروں گا، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ اچھا وزن لگ رہا ہے ہمیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 2 پہ لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں نہیں یہ نہ وزن پہلے ہے لہذا کیا ہونا چاہیے؟ پہلے والے کو استعمال کرنا چاہیے، تو آپ کو بالکل اختیار ہے، تینوں وزن میں آپ کو اختیار ہے۔ جس لفظ کو جس وزن پر لا کر آپ کو اچھا لگتا ہو اس لفظ کو آپ اس وزن کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بہتر کیا ہے، تو اس کا تعلق کسی قاعدے اور اصول سے نہیں ہے۔ جب آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار مطالعہ کریں گے تو خود آپ کا ذہن اس لائق ہو جائے گا کہ وہ دوسری طرف چل ہی نہیں پائے گا۔ مثال کے طور پہ مروحتن پنکھے کے معنی میں آتا ہے، یہ وزن نمبر 2 پر آتا ہے مروحتن، حالانکہ نمبر 1 بھی آ سکتا ہے نمبر 2 بھی، لیکن زیادہ استعمال کس کا ہوتا ہے؟ نمبر 2 کا۔ مخیتن کے معنی سوئی کے آتے ہیں، مخیتن، مخیتن بھی صحیح ہے اور مخیاتن بھی صحیح ہے، مخیتن بھی صحیح ہے، مخیاتن بھی صحیح ہے اور مخیاتن بھی صحیح ہے، لیکن آتا کیا ہے؟ وزن نمبر 1، 2 نہیں، وزن نمبر 1 پر آتا ہے مخیتن۔ اسی طرح مثال کے طور پہ مقلمن، قلم سے مقلمن، یا اسی طرح سے آپ نے مثال کے طور پہ کہا مزرابن، ڈنڈا۔ اب ظاہر بات ہے مزرابتن، مزرابن تینوں صحیح ہے، لیکن آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 مزرابن۔ تو یہ تو بات کا مسئلہ ہے کثرت مطالعہ، اور جب آپ بہت پڑھیں گے تو آپ کا مطالعہ خود بتا دے گا کہ یہاں استعمال کس کا ہونا چاہیے۔ باقی ابتدائی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے، جس لفظ کو جس وزن پر لا کر آپ کو اچھا لگتا ہو تینوں میں سے کسی بھی وزن پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسم اعلیٰ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ ضرور رہے کہ آپ شروع میں کیا لائیں گے؟ ہمیشہ میم مکسور ہی لائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، جس طرح ہم نے اس میں ظرف کے اندر بتایا تھا کہ بھئی تذکیر و تانیث کا مسئلہ کیا رہے گا؟ تذکیر و تانیث کا کیا مسئلہ رہے گا؟ اس میں ظرف کی طرح اس میں اعلیٰ میں بھی تذکیر و تانیث کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تذکیر و تانیث ہے ہی نہیں یہاں۔ اور اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں مثلاً کہ ہم تو مؤنث ہی لائیں گے، انہی وزنوں کو جس وزن کو آپ چاہتے ہیں، چاہے تو آپ اسے مذکر مانیں یا پھر آپ اسے مؤنث مانیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بات تو مذکر مؤنث کا ہے نہیں مسئلہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں، لیکن اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انہی وزنوں کو آپ مذکر کے لیے استعمال کر لیں گے، اور انہی وزن کو ہم، جیسے ہم نے مبالغے میں بھی استعمال کیا تھا کل کہ ایک وزن کو ہم نے 6 بار استعمال کیا، یعنی 3 بنا لیے اور ہر ضمیر کے ساتھ ہم نے اس کو لگا دیا۔ اب ایک سوال یہاں پر آپ یہ اگر کرنا چاہیں کہ کیا ہم یہاں پر بھی ضمیروں کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اگر آپ ضمیروں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اور آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ اس میں فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغے کی طرح اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں بھی، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں بھی ضمیروں کا استعمال کر کے 6، 18 یا 14، 10، 15 جتنے صیغے بنانا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 18 یا 14 ضمیریں لگا دیجئے اور ہر 3 ضمیر کے ساتھ 3 صیغے لگاتے جائیے، اس طرح ہم نے اس میں مبالغے میں کل آپ کو بتایا تھا۔ مثلا ایک گردان میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، ہوا مفعال، ہما مفعالان، ہم مفاعل، ہی مفعال، ہما مفعالان، ہن مفاعل، انت مفعال،
انتما مفعلانی انتم مفاعل، انتی مفعل انتما مفعلانی انتن مفاعل، انا مفعل انا مفعل، نحن مفعلانی نحن مفعلانی، نحن مفاعل نحن مفاعل۔ پوری گردان اسی طرح آپ کر لیں گے، اس میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اس میں ظرف اور اسم اعلیٰ میں ضمیروں وغیرہ کے مسئلے ہوتے نہیں ہیں اور تذکیر و تانیث کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اور اسماء کی طرح اس کے بھی آپ مختلف صیغے بنا سکتے ہیں ضمیروں کے ذریعے سے۔ ضمیر 14 لگائیں گے 14 صیغے بنیں گے، اور ضمیر اگر 18 آپ لگائیں گے تو آپ کے صیغے بھی 18 آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کے اختلاف اور کسی طرح کے عدم جواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں تفضیل کا بیان ہم آپ کے سامنے کل رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں تفضیل بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے صیغے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا غلطی عام طور سے ہم کرتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں دیسی نیشنل دواخانہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔